ہر انسان جج کے سامنے کھڑا ہو کے مطالبہ کر سکتا ہے. جج صاحب منہ نیچے کر کے منہ بھی نہیں موڑ کے دیکھا, وہیں سے اٹھ کے چلے گئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کوئی تمیز اور ڈیکورم بھی ہوتا ہے کہ آپ جب چلو جواب نہ دیں, منہ موڑ کے چلے گئے. آپ جواب دیں. ایک پٹیشنر آتا ہے, سوال کرتا ہے, آپ سے صرف جج صاحب کہا ہے, منہ نیچے کر کے سلام وعلیکم السلام بھی نہیں, وہاں سے جواب دیے بغیر چلے گئے. یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس عدالت کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. جج بنانے سے پہلے دیکھا کریں, ان کو سمجھ آئے کہ اس کا کام کیا ہے. یہاں سارا دن بیٹھنے کے بعد یہ جو چیف جسٹس ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے عمران خان کے کیس نہ سننا, لیکن اب جنگ یہی ہے کہ ہم جا کے ان کے کورٹوں میں بیٹھ جائیں گے اور ہم شور مچائیں گے اگر یہ انصاف نہیں دیں گے عمران خان کو. ان کو شرم آنی چاہیے کہ 11 مہینے سے اس نے روکا ہوا ہے. کیونکہ اور اعتزاز احسن کی بات ضرور آپ سنیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو ججز جنہوں نے ناجائز سزائیں عمران خان اور باقی لوگوں کو دی ہیں, ان کے اوپر کرمنل کیس بننے چاہیے, ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. اور جو پروسیکیوشن کی طرف سے آئے تھے ان کو بھی, ان کے اوپر بھی کرمنل چارجز بننے چاہیے اور ان کو بھی جیلوں میں جانا چاہیے. کیونکہ یہ کرمنل ہیں جنہوں نے جھوٹے کیسز بنا کے ان کے اوپر سزائیں بھی دے دی ہیں. اور اس وقت یہ جج میرے خیال میں اس لیے ڈرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کیس سن لیا اس کو انصاف دینا پڑے گا. بشرا بی بی کو بھی, عمران خان کو بھی ڈر رہا ہے کہ پھر یہ اتنی بڑی کرائم کمٹ کرے گا اگر یہ نہ ان کو رہائی دے کہ یہ ڈرتے مارے کیس ہی نہیں لگاتا. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ کل صبح کو نہیں ڈی بی میں 12 بجے, ڈی بی میں 12 بجے القادر بھی اور توشہ خانہ دونوں. اب ایک اور بات بتا دو, عمران خان کے پاور آف اٹرنی وہ ہم جاتی ہوں میں ATC, اب ہم کیا کر رہے ہیں وہاں جا کے کہتی ہوں جج صاحب ذرا یہ بھجوا دیں, سائن کروا دیں عمران خان کے, جج صاحب یہ سائن کروا دیں. وہاں سے پاور آف اٹرنی بھیجی جاتی ہے جیل کے پاس اور وہ بھیجتے ہیں, بھجواتے ہیں ATC کے جج امجد, اور بغیر سائن وہاں کوئی نہیں سائن کروا کے دیتا, سائن ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ایک جج بھی بھیجے تو وہاں کا وہ جیل والا فیصلہ کرتا ہے کہ عمران خان کی پاور آف اٹرنی دینی نہیں ہے تاکہ عمران خان کا یہاں پہ توشہ خانہ 2 کے لیے بیل اپلائی نہ کر سکیں. یہ گیمیں ڈالی ہوئی ہیں, ہم تنگ آ رہے ہیں ان چیزوں سے, بس بہت ہو گیا ہے. اب ہم یہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اگلا اسٹیپ ہوگا, اگلا اسٹیپ ہو جائے گا جب ہم نے تو اتنی تمیز اور شرافت سے یہاں پہ آ کے چپ کر کے MNAs, MPA, سینیٹر سب آ کے بیٹھتے ہیں, تو اس کے بعد شرافت کہاں تک جائے گی؟ پھر شرافت سے ہم باہر بیٹھ جائیں گے اور یہاں سے اٹھیں گے نہیں, پھر کیا کریں گے؟ ریڈ زون میں آ کے اپنے MNAs, MPAs کو ڈنڈے ماریں گے, پھر انٹرنیشنل نیوز بنے گی, پھر ہم انٹرنیشنل اب ماریں آ کے, اٹھائیں ساروں کو, اور پھر سارے یہ جو باہر پھر رہے ہیں نا, سارے جو سیریں کرتے پھرتے ہیں, ان کو بتانا کہ ہم اپنے ممبرز آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہ کوئی دنیا گھبرائے گی آپ سے, ان سے ڈرے گی کہ ان کو نہ بلانا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں, اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس لیے ان کو اب بس کر دینی چاہیے, ہماری بس ہو گئی ہے, اور ہماری وہ آرام سے کام کرنے کا بھی ہمت ختم ہو گیا ہے. عمران خان کی آنکھ ایک میں نقصان ہوا ہے, دوسری کو بچانا ہے. یہ الشفا کو جو یہ کرنے لگے تھے, ہاں الشفا جو کے لیے جو کہاں پنڈی کا ہے اس کا نام لیتے تھے یا کسی اور, تاکہ ان ڈاکٹروں کو, ہمیں یہ بھی پتہ چلا یہ پیچھے ڈاکٹروں کے پیچھے ایجنسیاں پہنچ کے ان کے اوپر پہلے ہی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. یہ پہلے ان کے فون بند کرواتی ہیں, پتہ نہیں ان کے اوپر کیا دھمکیاں دیتی ہیں. ہم نے تو ان کو کہا کہ کسی نہ یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل کا نام نہ دینا, پتہ نہیں ڈاکٹروں کے ساتھ کیا ظلم کریں گے, یہ کچھ بھی لکھوا لیں گے. اس لیے ہماری وہی ایک ہی مطالبہ ہے, اور شروع سے یہ مطالبہ ہے, شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا مکمل معائنہ چیک اپ ہو, جیسے کہ ہمارے ڈاکٹرز جس میں ڈاکٹر عثمان شامل ہیں, انہوں نے کہا ہے مکمل معائنہ شامل ہو, اور وہاں پہ اور ہمارے ڈاکٹرز کی نگرانی میں, ہماری فیملی کی نگرانی میں, اور وہیں پہ علاج ہو. یہ ہمارا حق ہے.